اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑا عجیب ٹاپک ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں خصوصاً پاکستان کے جو ججز ہیں، جو قاضی ہیں، ان کے لیے قرآن کی کچھ آیات پیش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ان آیات کو ہر عدالت میں لکھوانا چاہیے، اور یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو براہ راست اللہ نے قاضیوں کو اور ججز کو کہا ہے کہ ایسا کرو۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک صورت ہے، سورہ مائدہ، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے غالباً۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، اور تم کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبر رکھتا ہے۔ یعنی نہ تو گواہی کسی سے محبت کی وجہ سے چھپاؤ، اور نہ کسی کی دشمنی میں گواہی جھوٹی دو، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم عدل کرو۔ اور اسی کے ساتھ واضح حکم آگے بتاتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ قرآن میں یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت 42 ہے، وَإِنْ حَاكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور فرماؤ کہ انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ یعنی فیصلہ انصاف سے کرنا ہے، اور انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ اور اگر فیصلہ انصاف سے نہ ہوگا، یہ قرآن کا حکم ہے، میرا نہیں، تو پھر ظلم ہوگا، اور پھر اللہ کی نفرت ہوگی۔ اللہ محبت کرتا ہے انصاف والے جج سے، اور اللہ نفرت کرتا ہے جو ظالم جج ہو۔ تو ظالم جج جو ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ ڈرو خدا سے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر انصاف کرنا پڑے گا۔ اور اللہ جو ہے وہ کہتا ہے قسط سے فیصلہ کرو، عدل سے فیصلہ کرو، اور عدل نہیں کرو گے تو ظلم کرو گے۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی قاضی نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو ظلم پہ مبنی ہو، عدل پہ مبنی نہ ہو، تو خدا کی قسم ایک ایک پل اس فیصلے کی وجہ سے اگر کوئی اذیت میں گزارے گا مظلوم، تو اللہ قیامت کے دن ایک پل کے بدلے میں 100 سال اس قاضی کو جہنم میں جلائے گا، اور اس کا شمار ظالموں میں، فرعونوں میں، شدادوں میں اور شیطانوں میں ہوگا۔ اس دنیا میں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا۔ قرآن میں یہ نہ ہو میرا سر اتار دیں۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ بالقسط فیصلہ کس سے کرنا ہے، اور اللہ محبت کرتا ہے کس سے، کہ جو عدل کرے، اور جو عدل سے دور ہو اس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور عدل کی اپوزٹ ہے ظلم، تو یعنی جو عدل سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظلم کرے گا، اور جو ظلم کرے گا اس کا شمار یزیدوں، فرعونوں، شدادوں میں ہوگا۔ اور یہ قاضی کے لیے پیمانہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ قاضی بننا اسلام میں کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں پروفیسر ہوں، 40 سال روحانیت میں میرے گزرے ہیں، یہ تلوار پہ چلنے کے برابر ہے۔ اور اگر میں تاریخ سے مثالیں دینے پہ آؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کی کیسے مثالیں قائم کی، ہمارے خلفائے
روشدہ نے کیسی مثالیں قائم کی، تاریخ سے کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ میں تو ابھی صرف قرآن پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس پہ ہم سب کا اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے دوسری آیت پیش کی، یہ جو قاضیوں سے متعلق ہے۔ آگے ذرا چلیے، اللہ اور کیا فرماتا ہے قرآن میں۔ اب اللہ واضح کہہ رہا ہے قرآن میں، اور یہ سورہ نحل ہے، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اے اللہ کے بندو انصاف کرو، انصاف اور احسان کرو۔ ان اللہ یامرو، اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا، بالعدل والاحسان، اور احسان کا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور جو انصاف نہ کرے قاضی، وہ منکر قرآن ہے اور منکر احکام الہی ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مظلوم کا ایک پل بھی اس کے فیصلے کی وجہ سے جو اذیت میں گزرے گا، اس کو قیامت والے دن 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے برابر۔ اور پھر وہ چیخے مارے گا کہ یا اللہ واپس بھیجا، اب انصاف کروں گا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، اب وقت گزر گیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف کرتے وقت یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی دیکھنا کہ اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کی سائڈ لے لو، اور اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے مخالف فیصلہ کر دو۔ نہیں، فیصلہ عدل سے ہوگا۔ آگے چلیے، قرآن سے میں آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ججز کو یہ پڑھانی چاہیے، ہر قاضی کو یہ پڑھانی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دیتا ہے۔ وَقُلْ، یہ سورہ شورى ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، ظلم نہیں، عدل کروں۔ میں ایمان لایا ہوں۔ یہ قاضی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے یہ آیت پڑھنی ہے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عدل کروں۔ اور عدل کا الٹ ہے ظلم، اور ظلم کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ظالم جو ہے اس کا شمار یہاں تو وہ نوٹوں کے بیگ بھی لے لے گا، یہاں تو وہ آسائشیں بھی لے لے گا، یہاں تو وہ بہت کچھ لے لے گا، لیکن مرنا تو ہے ایک دن، مرنا تو ہے ہم سب نے۔ اگر میں قاضی ہوں، میں نے مرنا ہے، تو میرے ایک ایک فیصلے کو اللہ تعالیٰ میزان میں رکھ کے تول کے دیکھے گا، اور پھر اس دن مجھے ایک ایک پل جو میں نے غلط فیصلہ دیا اور جو میں نے ظلم کیا اور جس نے اذیت میں گزارا، اس کے ایک ایک پل کے بدلے میں 100 سال جہنم میں رہنا پڑے گا، اور میرا شمار فرعونوں اور شدادوں اور یزیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قاضیوں کو صحیح اسلام اور قرآن کی فکر عطا کرے۔ کسی پریشر میں فیصلہ نہیں کرنا، جانا قبر میں ہے اپنی میں، یہ جان تو ایک دن چلی جانی ہے۔ وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ کوئی بھی لیڈر ہو، میرے دل میں سب کا احترام ہے، کسی کی مخالفت نہیں، لیکن جو کچھ آج کل ہماری عدلیہ میں ہو رہا ہے، ان کو قرآن کی ان آیات کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنی چاہیے، اور فیصلہ عدل کے اصولوں پہ دینا چاہیے۔ مولا مشکل کشا کی بہت سی روایتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی روایتیں ہیں، خلفائے راشدین کی بہت سی روایتیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا، کس طرح اپنے عزیزوں کے خلاف بھی فیصلے دیے اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھا۔ تو میرے بھی اپنے قاضیان سے، جتنے بھی قضات کے لوگ ہیں، ان سے یہ اپیل ہے کہ قرآن کی ان آیات کو ضرور پڑھیں اور اپنی قبر کو بچائیں۔ یہاں کوئی مظلوم اگر ایک ایک لمحہ بھی اذیت میں جلا آپ کے فیصلے کی وجہ سے، تو آپ یہاں تو سو لو گے، یہاں تو بڑے بڑے اچھے بستروں پہ اور کھانے کھا لو گے، قبر میں جاؤ گے تو اللہ ترازو قائم کرے گا، تو پھر بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو صحیح راستے پہ ڈالے، اور اللہ ہماری تمام تر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ترقی دے، اور ہماری
افواج کو ترقی دے، تقویت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین اسلام اور صحیح قرآن فہمی کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔